بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فیضان تجوید کا سبق ہمارا چل رہا تھا اور ہم مدات کے بارے میں سبق پڑھ رہے تھے۔ مدات کی مختلف اقسام کے حوالے سے قواعد کا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے سبق شروع کیا وجوہات مد کے بارے میں، یعنی جو مقدار ہیں مد کی، کس مد کو کتنا کھینچنا ہے، اس کے حوالے سے سبق چل رہا ہے۔ تو مد اگر مد عارض ہو یا مد لین عارض ہو تو ان کی تین صورتیں بنتی ہیں، ایک مفتوح، دوسری مکسور، تیسری مضمون۔ تو مد عارض اور مد لین عارض یہ موقوف ہو، حالت وقف میں ہو، اور مفتوح ہوں یا پھر مکسور ہوں، تو ان کے کیا قواعد ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو کتنا کھینچا جائے گا، ان کی جو صورتیں بنتی تھی وہ بھی پڑھی۔ تو اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پچھلے لیکچر دیکھ لیجئے گا۔ آج ہے مد عارض اور مد لین عارض اگر موقوف علیہ جو ہے وہ مضموم ہو، یعنی اس پر پیش ہو، یعنی مد عارض میں یا مد لین عارض میں۔ مد عارض اور مد لین عارض کا پہلے تو یہ سمجھیں کہ کہتے کیسے ہیں کہ حروف مدہ ہو، اس کے بعد ہم عارضی سکون مانیں۔ تو عارضی سکون وقف کی صورت میں بھی آتا ہے، تو وقف کی صورت میں اگر عارضی سکون آ رہا ہے لیکن وہاں پر وقف کرنے سے پہلے جو وہ موقوف علیہ لفظ ہے، موقوف علیہ لفظ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر وقف کیا جائے، اس لفظ کا جو آخری لفظ ہے، آخری حرف ہے، تو وہ اگر مضموم ہو یعنی اس پر پیش ہو تو پھر اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں؟ تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ جیسے لفظ ہے نستعین، اب نستعین یہ آخر میں جو یا آ رہی ہے یہ یا مدہ ہے، اس کے بعد اب وقف کریں گے تو یہ جو نون ہے وہ نون موقوف علیہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر تین طرح سے وقف کر سکتے ہیں، وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں، وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں، وقف بالاشمام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی تین صورتیں بن جائیں گی، تین ہر ایک کی، تو تین یہ 9 بن جائیں گی صورتیں۔ کہتے ہیں اس میں مد کی 9 وجہیں نکلیں گی، کیونکہ مقدار 3 ہیں، طول ہے، توسط ہے اور قصر ہے۔ تو تینوں صورتیں ہم اسکان میں مانیں، تینوں صورتیں ہم روم میں مانیں، تینوں صورتیں ہم اشمام میں مانیں، تو بالاجماع یہ تینوں ملا کر جو ہے وہ 9 صورتیں بن جائیں گی، 9 وجہیں بن جائیں گی۔ تو اس میں مد کی 9 وجہیں نکلیں گی، 3 اسکان میں، 3 روم میں اور 3 اشمام میں۔ اس میں 7 وجہیں طول کی، اس میں 7 وجہیں طول، توسط، قصر مع الاسکان اور طول قصر مع الاشمام اور قصر مع الروم جائز ہیں۔ 7 صورتیں ایسی ہیں، 7 وجہیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، طول، توسط اور قصر مع الاسکان، یعنی جو پہلی ہے وقف بالاسکان، اس کی جو 3 صورتیں بنیں گی، وقف طول مع الاسکان بالاسکان اور توسط بالاسکان اور قصر مع الاسکان۔ تینوں صورتیں جو اسکان کی بنتی ہیں مع الاسکان کی، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان، 3 یہ بھی جائز ہو جائیں گی۔ اسی طرح طول، توسط، قصر مع الاشمام یہ بھی جائز ہو جائیں گی، اشمام یعنی آخری والی وقف بالاشمام والی۔ تو 3 صورتیں جو اس کی بنتی ہیں، طول، قصر، توسط، تو وہ بھی جائز ہو جائیں گی، 3 اور 3 یہ ہو گئی 6۔ باقی ایک بنتی ہے قصر مع الروم، تو قصر مع الروم یہ بھی جائز ہو جائیں گی، تو 6 اور 1 یہ 7، تو 7 یہ صورتیں جائز ہو جائیں گی، باقی 2 صورتیں ناجائز ہو جائیں گی، طول مع الروم اور توسط مع الروم، یہ دونوں ناجائز ہو جائیں گی، جائز نہیں ہوں گی۔ اس کو نقشے سے بھی آپ سمجھیں۔ کہتے ہیں وقف بالاسکان کی 3 صورتیں، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، یہ تینوں جائز ہو جائیں گی۔ اسی طرح وقف بالروم کی میں 3 صورتوں میں 1 جائز ہے، باقی 2 ناجائز ہیں، طول مع الروم یہ ناجائز ہے، توسط مع الروم یہ ناجائز ہے، قصر مع الروم یہ بھی ناجائز ہیں۔ اور اس کے بعد وقف بالاشمام،
اس کی تینوں صورتیں جائز ہیں، طول مال اشمام، توسط مال اشمام اور قصر مال اشمام۔ جی یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے، یہ قصر مع روم یہ جائز والی صورت میں۔ جی اس کی وضاحت گزشتہ سبق میں ہوئی تھی کہ قصر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ طول اور توسط میں جو ہوتا ہے نا وہ حرف کو ساکن نہیں کیا جاتا۔ مد کا جو سبب ہے وہ ہے سکون، جب سکون ہی نہیں ہوگا تو مد کیسے ہوگے؟ تو طول کریں گے یا توسط مار روم کریں گے تو روم کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، تو جب سکون نہیں ہوگا تو مد نہیں ہوگی، جس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اس کا پچھلے سبق میں بھی ہوئی تھی وضاحت، اس کے اندر دیکھ لیجئے گا آپ، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا بعد میں۔ باقی یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ چلیں، اس کے بعد چوتھی صورت ہے مد متصل، مد عارض، مد لین عارض۔ پہلی جو دو صورتیں تھیں وہ پہلی جو تین صورتیں تھیں نا، یہ جو بنی تین پہلا دوسرا تیسرا، اب چوتھا شروع ہو جانا ہے، تو جو پہلی تین تھی وہ مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں تھی۔ اب آگے والی جو دوسری مدات کے بارے میں کہتے ہیں مد متصل، مد عارض، مد لین عارض، یا اسی طرح مختلف مدات جمع ہوں تو بہت آواز آ رہا ہے آپ کا۔ جی ابھی ٹھیک ہے؟ جی اسی طرح مختلف مدات جمع ہوں تو ان میں وہی وجہیں جائز ہوں گی جن میں مقدار، طول، توسط برابر ہوں یا قوی کو ضعیف پر ترجیح ہوں۔ پیچھے مدات کی جو ہے وہ ہے کہ ترتیب بھی ذکر گزری ہے کہ بعض مدیں جو ہوتی ہیں وہ قوی ہوتی ہیں، بعض مدیں ضعیف ہوتی ہیں، تو جو ضعیف مد ہے اس کو پڑھتے ہوئے اس کو قوی مد پر ترجیح نہیں دینا ہوتا، تو جو قوی مد ہے اس کو زیادہ کھینچنا ہے، جو قوی نہیں ہے جو ضعیف ہے تو اس کو کم کھینچنا ہے۔ یہ تسلسل جب رکھیں گے تو یہ صورت جائز ہوگی، تو وہی کہتے ہیں کہ جس میں مقدار، طول، توسط برابر ہوں یا قوی کو ضعیف پر ترجیح نہ ہو تو وہی وجہیں جائز ہیں ورنہ جائز نہیں ہوں گی۔ جی اس کے بعد مد متصل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مد متصل کا حمزہ اگر کلمہ کے آخر میں ہو تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں مد کے دو سبب جمع ہو جائیں گے، حمزہ اور سکون۔ اسے اجتماعی سببین بھی کہتے ہیں۔ اگر حمزہ آخر میں ہو تو وقف کرنے کی صورت میں، کیونکہ وقف میں بھی آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، آخری متحرک طرف کو ساکن کرتے ہیں، تو اب دو جو سبب ہوں گے مد کے وہ جمع ہو جائیں گے۔ مد کا ایک سبب ہے حمزہ، دوسرا سبب ہے سکون۔ تو اگر مد متصل میں آخری حمزہ ہو، کلمے کے آخر میں ہو حمزہ، تو وقف کی صورت میں دو سبب جمع ہو جائیں گے جسے اجتماعی سببین کہتے ہیں، جیسے یشاء۔ اب اس پر وقف کریں گے تو وقف ہوگا یشاء، یشاء۔ اسی طرح قروء، قروء، تو اس میں مد عارض کا لحاظ کر کے کسر نہیں کر سکتے، طول یا توسط کریں گے، اور روم کی صورت میں بھی توسط ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کسر نہیں کر سکتے۔ کسر کا مطلب ہوتا ہے حروف کو اس کی اپنی حرکت پر، اس کو اپنی حالت پر پڑھنا، بلکہ طول کر سکتے ہیں یعنی 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، یا پھر توسط کر سکتے ہیں یعنی 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارا 20واں سبق جو تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔
اس کے سوالات بھی دیکھ لیجیے گا، مکمل سبق کو ریپیٹ کر لیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔